ذرا سنیے. امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام 2026 کے لیے حکومت پاکستان نامزد کرنے کی سفارش کرے گی. اچھا اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی طرف سے کسی کو نامینیٹ کیا جا رہا ہو. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ٹرمپ کو سب سے پہلے 2018 میں، پھر 2020 میں اور 2024 میں نامزد امن ایوارڈ کے لیے کیا گیا ہے. رکو ذرا صبر کرو. A few moments later. کو بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے. توبہ ایران کے 3 نیوکلیئر پلانٹس ہیں جس پر کامیاب حملہ کیا ہے. توبہ امریکہ کی جانب سے اس بار حملہ سامنے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تمام طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر ہیں. میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ حملہ ایران پر نہیں کیا بلکہ اپنے آپ سے کر دیا ہے. اچھا. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اب آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب کو نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ امریکہ کے باہر بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. نو ڈاؤٹ کہ نیتن یاہو بہت خوش ہے اور اس نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے. مائی گاڈ. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اس حملے کے بعد اپنے بہت سے جو دوست ہیں ان کو کھو دیا ہے. توبہ کل ہی آپ سے جب ہم بات کر رہے تھے، جب میں لائیو تھا اس وقت اس پہ بڑا چرچا ہو رہا تھا، اور آپ کی جو حکومت ہے اور آپ کے جو سپہ سالار ہیں ان سے آپ لوگ سوالات کریں گے کہ آپ لوگوں نے تو نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو نامزد کیا ہے، کیا کریڈیبلٹی رہ گئی جنہوں نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. کس طرح پاکستان نے خود اپنا مذاق جو ہے پوری دنیا میں اڑوا لیا ہے. توبہ استغفار توبہ خدا مجھے معاف کرے. تباہ و برباد کر دیا. پروگرام میں بات ہوگی ناظرین، وہ ہوگی پاکستان کی جانب سے 2026 کا جو امن کا نوبیل انعام ہے اس کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایوارڈ دینے کی سفارش پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے. اور یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے پاک بھارت کشیدگی اور جس طرح الحمدللہ پاکستان نے فتح حاصل کی اور اس فتح کے دوران اس جنگ کو رکوانے میں جو میڈیشن کا کردار ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس وجہ سے ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے اس امن ایوارڈ کے لیے. پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ کی جو مخلصانہ کوششیں ہیں وہ عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. اچھا اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی طرف سے کسی کو نامینیٹ کیا جا رہا ہو. اس سے پہلے بھی ٹرمپ کو سب سے پہلے 2018 میں، پھر 2020 میں اور 2024 میں نامزد امن ایوارڈ کے لیے کیا گیا ہے. اس کی وجوہات تھیں کہ دباؤ کے ذریعے شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیار کے حصول سے روکنا، ابراہیم ایکارڈ جیسا معاہدہ، روس یوکرین کے درمیان جو جنگ میں امن لانے میں بطور مددگار. اس سے پہلے 2023 میں پاکستان نے، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ کسی کو نامزد نہیں کیا بلکہ 2023 میں ترک صدر طیب اردوغان کو بھی اس پیس ایوارڈ کے لیے، پیس پرائز کے لیے پاکستان نامزد کر چکا ہے. امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوبیل انعام ملنا چاہیے، لیکن حال ہی میں انہوں نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ بھی کر لیں انہیں یہ نوبیل پیس پرائز نہیں ملے گا، نہیں دیا جائے گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس اقدام سے پاکستان سیاسی اور سفارتی سطح پر کیا کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ کل سے جب سے یہ پریس ریلیز آئی ہے سامنے اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو obviously ہم بھی اپنے پروگرام میں اسی پر ہی بات کریں گے کہ پاکستان اس سے کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیا اچیو کر سکتا ہے سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایک بڑی اہم ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 2 ہفتوں کی بات کی کہ 2 ہفتوں کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور مؤخر کیا اس بات کو کہ جہاں پر بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکہ انٹروین کر دے اور امریکہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دے. تھنک کہ اگر آرمی چیف کو جو ڈونلڈ ٹرمپ بلاتے ہیں تو کس وجہ سے بلاتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آرمی چیف سے ہمارے، اور پاکستان اس سارے میں کیا رول پلے کر سکتا؟ خبر اس وقت فیلڈ مارشل عاصم جو ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے طاقتور لیڈر ہے. سمجھے اس بات کو. انڈیا کا جو ڈھکوسلا تھا، جو انڈیا نے اتنے عرصے دنیا کے آگے ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا کہ ہم ایک طاقتور ملک ہیں کہ جو چین کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، اور بلو واٹر نیوی رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور پوری دنیا ہماری اکانومی $5 ٹریلین کی جا رہی ہے، اور دنیا میں یورپ کو اگر ڈیل کرنا ہے ساؤتھ ایشیا میں تو وہ انڈیا سے ڈیل کرے، کیونکہ انڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو یورپ کے اور امریکہ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اس سارے ڈھکوسلے کو، اس فراڈ کو پاکستان نے 2 دن کی جنگ میں بھگ سے اڑا کے پھینک دیا. کیا یہ کیا بک رہے ہو مادر چوت؟ ایران کی حالت خراب ہے،
पाकिस्तान इनकी मदद कर नहीं पाएगा। और पाकिस्तान का जो फसाड था, क्योंकि पाकिस्तान से लोग पूछते हैं यार कश्मीर में तुम जिहाद कर नहीं पाए, फलस्तीन जिहाद करने नहीं गए, अभी जो बाजू में ईरान है तो इसमें तो कम से कम जिहाद करो, अब यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? तो बेचारे ये बिल्कुल अब हताश और निराश है, कहते साहब अब बताओ क्या करें, ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी थी, एक बार मांग के देखे। अब कहानियां तो वो भी चल रही, वो जो जनरल बघेरी मरा था सर, उसको सुनने में था मुल्ला मुनीर ने गड़ी दी थी, अब ये पता नहीं वो उसको कुछ जीपीएस वगैरह था और सीधा रॉकेट फायर वहीं गिरा। आपको याद घड़ी के ऊपर नहीं सर, गड़ी में जो सिग्नल गया ना यहूदियों के पास, सीधा रॉकेट डायरेक्ट। अब आपको याद है इस्माइल हनिया जो था, ये अपने गार्ड के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति में, आप समझ गए ना, ऐसी परिस्थिति में बेड में पाया गया था। वो गार्ड जो उसके साथ रहता था, जब वो मरा तो गार्ड भी साथ में मरा, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। अब इनके कहाँ कैसे कैसे शौक है, क्या क्या करते भगवान जाने, पर इनको सुनने में आया कि इस बगादिर के बारे में कोई ज्यादा कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे, किसी को पता नहीं होते थे, पर इसको जो बम दिया है, इसको जो गड़ी दी है, उसके अंदर जीपीआरएस था और ये सीधा सीधा मारा गया। हुसैन सलामी और ये बगादिर दोनों मारे गए। आपको याद होगा जो जीप पे दो उन अंडरग्राउंड टनल्स में घूम रहे थे, दोनों मारे गए। अब पाकिस्तान का रोल यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान चाहता क्या, और पाकिस्तान के पास विकल्प क्या। पाकिस्तान की समस्या ये, जो उसको ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा उसका ध्यान रखेगा, जो माल डॉलर ज्यादा देगा, उसके तरफ हो जाएगा।